بالافطار بعد الفجر. ہاں پڑھ کے سنائیے. سنا ہے. ہاں بھائی اس کا وہ کریے ترجمہ کیجیے. ويجب القضاء بالافطار بعد الفجر. بالافطار. بالافطار. اگر کوئی انسان کھا لے فجر یعنی فجر کے بعد. ہاں اگر کوئی انسان کھا لے فجر کے بعد مأذن نے اور گمان کرے اس گمان کے ساتھ کہ اللہ وترک المراعات. ہاں پڑھا نہیں تھا آپ نے. آپ پڑھیے شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب القضاء. قضا کرنا واجب ہے. بالافطار بعد الفجر. یعنی افطار کرے فجر کے بعد. ہاں افطار کرے فجر کے بعد. مع ظن بقاء اللیل. اس گمان کے ساتھ کی رات باقی ہے. ہاں. وترک المراعات مع القدرت علیہ. ہاں اور رعایت کرنا. مراعات کا رعایت کا ترک کرنا اس پر قدرت ہوتے ہوئے بھی. اخبرہ غیر ببقاء اللیل. ہاں اور اس کو خبر دی جائے رات کے ہونے. نہیں لو اخبرہ غیرہ. جب اس کو اس کے علاوہ کسی اور نے خبر دی ببقاء اللیل. رات کے ہونے کی. رات کے باقی رہنے کی. وقبل الغروب للظلمۃ موہمہ. اور ایسی مغرب سے پہلے ایسا اندھیرا جو وہم پیدا کرے رات کے ہونے کا. ولو غلب علی الظن. غلب علی الظن. غلب علی الظن دخول اللیل فلا قضاء. ہاں اور وہ اگر ظن غالب آ جائے رات کے ہونے کا، رات کے داخل ہونے کا، فلا قضاء. ہاں تو اس میں قضا نہیں ہے. نہیں ہے. لا لا جناب. ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس عبارت کو جو ہے توضیح المسائل سے سستانی صاحب سے ملا کے یاد کر لیں. وتقليل الغير في دخول الليل. تو اس سستانی صاحب کا اس سے الگ تھوڑی ہے مجھے لگتا ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. نہیں الگ نہیں ہے مگر ملا لینا ملانا میں وہ ایک سوچا الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک ہے کہ کتاب کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا، واضح ہونا چاہیے. کہہ رہے کہ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْطَارِ بَعْدَ الْفَجْرِ مَعَ الظَّنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ. کہہ رہے واجب ہے صرف اور صرف قضا کرنا. یعنی اس سے پہلے والی بات چل رہی تھی قضا اور کفارہ دونوں. ان کنڈیشن میں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف قضا کرنی ہے. جب انسان افطار کرے فجر کے طلوع ہونے کے بعد. فجر سے مراد ہے صبح صادق. کب؟ فجر کے بعد افطار کیا، لیکن یہ افطار کس صورت میں تھا؟ مع ظن بقاء اللیل. اس گمان کے ساتھ کہ رات باقی ہے. لیکن غلطی کیا ہوئی؟ وترک المراعات. ٹھیک ہے، جو تاکید اس کو کرنی چاہیے تھی، جو رعایت اس کو کرنی چاہیے تھی، اس کو اس نے کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. ٹھیک ہے، کہ وقت کو دیکھتا، کسی سے معلوم کرتا. مع القدرت علیہ. جبکہ وہ اس بات پر کیا رکھتا ہو؟ قدرت رکھتا ہو کہ گھڑی دیکھ لے، کسی سے معلوم کر لے. ایک مسئلہ یہاں ہو گیا کہ اگر کسی نے، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، کسی نے طلوع فجر کے بعد کھا لیا یہ جانتے ہوئے کہ رات ابھی باقی ہے، لیکن اس نے تلاش نہیں کیا، بحث نہیں کی، جستجو نہیں کی رات کے ہونے کی، وقت کے ختم ہونے کی.
تو ایسی صورت میں اس دن کے روزے کی اس پر قضا واجب ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے دوسرا کیا ہے، کہہ رہے وَقَضَا، قضا سے کیا مراد ہے؟ یعنی وَلَوْ أَخْبَرَهُ، اور اسی طرح سے اگر کوئی خبر دے اس کا بھی یہی حکم ہوگا، یعنی اس کو بھی صرف کیا کرنی ہوگی؟ قضا کرنی ہوگی. وَلَوْ أَخْبَرَهُ غَيْرُهُ، اگر اس کو کوئی خبر دے اس کے علاوہ، بے بقاء اللیل، رات کے باقی رہنے کا. ٹھیک ہے. اور اس کے کہنے پر اگر وہ افطار کر رہا ہے، یعنی سحری کر رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس کا روزہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. ارے روزہ کہہ رہا صحیح ہوگا. اس پر صرف اور صرف کیا واجب ہوگا؟ کفارہ واجب ہوگا کہ قضا واجب ہوگی؟ اس روزے کی قضا واجب ہوگی. اور اسی طرح سے دیکھیں دوسرا مسئلہ کیا ہے، صرف قضا واجب ہوگی اس پر کہ وقبل الغروب، کہ اگر کوئی انسان افطار کر لے تو اس پر بھی صرف قضا واجب ہوگی. کب افطار کرے؟ للظلمۃ الموہمہ، ایسے اندھیرے کی وجہ سے کہ جو وہم پیدا کرے رات کے ہونے کا. یعنی ابھی تک سحر کی بات چل رہی تھی، ابھی کس کی بات ہے؟ روزہ کھولنے کے وقت کی، کہ ایسا اندھیرا چھا جائے جیسے برسات کی رات ہے، آندھی طوفان والی رات ہے، کہ ایسا اندھیرا چھائے جو رات کے ہونے کا وہم پیدا کر دے، اور آپ نے مغرب سے پہلے کھا لیا پی لیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وقت ابھی نہیں ہوا تھا، اذان بعد میں ہو رہی ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ پہ اس دن کی قضا واجب ہوگی. اب دیکھیے، اب یہاں سے وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ، ٹھیک ہے، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ، اگر کسی کا یہ گمان غالب آ جائے، دخول اللیل، رات کے داخل ہونے کا، یعنی اندھیرا چھایا، اندھیرے کو دیکھ کے آپ کو یقین ہو گیا کہ رات ہو چکی ہے، اور اس نے تب افطار کر لیا، تو کیا اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ کہا فلا قضاء، تو پھر اس کی قضا نہیں. ایک ہے کہ صرف اور صرف آپ کو رات کے ہونے کا وہم ہوا، اور وہم کی بنیاد پہ اگر روزہ افطار کر لیا تو آپ کو قضا کرنی ہوگی. لیکن جب آپ کا ظن غالب آ جائے رات کے باقی رہنے پر، تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں قضا نہیں کرنی ہے. فلا قضاء، تو پھر قضا نہیں کرے گا. اب دیکھیں یہاں تک ایک بات ختم ہوئی. وَتَقْدِيلُ وَتَقْلِيدُ الْغَيْرِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ وَلَمْ يَدْخُلْ، کہہ رہے ایک موقع ہے کہ آپ دوسرے کی تقلید کریں رات کے داخل ہونے پر، لیکن رات داخل نہ ہوئی ہو. مثلا کسی نے کہا کہ رات ہو چکی ہے، وقت ہو چکا ہے، اور اس کے کہنے کی بنیاد پر اگر وہ افطار کر لے رہا ہے تو اس پر صرف اور صرف کیا واجب ہوگی؟ قضا، کفارہ واجب نہیں ہوگا. وَتَقْلِيدُ الْغَيْرِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ وَلَمْ يَدْخُلْ، غیر کی تقلید کرنا، یعنی کسی کے انسان کے کہنے پر یہ یقین کر لینا کہ رات ہو چکی ہے اور افطار کر لے، لیکن رات اصل میں داخل نہ ہوئی ہو، تو کیا ہوگا؟ اس پر قضا واجب ہوگی. ایک مسئلہ تھا وَمُعَابِدَةُ النَّوْمِ، واپس سونا، بعد انتباہۃ واحدہ، ایک مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد، قبل الغسل حتی یطلع الفجر، غسل سے پہلے یہاں تک کہ فجر کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور فجر کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، اور اس نے غسل نہیں کیا ہے، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس پر صرف اور صرف کیا ہوگی؟ قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. بعد انتباہتین پہ کفارہ تھا کہ نہیں تھا؟ معاودۃ النومی بعد انتباہتین، دو مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد اوپر جا چکا ہے پہلے، پھر کیا ہوگا؟ کفارہ اور قضا دونوں واجب.
لیکن ایک مرتبہ واپس سو جائے، ایک مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد تو صرف اور صرف کیا واجب ہوگی؟ قضا۔ اس کے بعد دیکھیں آج جو ہمارا نیا وہ ہے، یہاں تک تو ہم پڑھ چکے تھے، میں نے آپ کو ریوائز کیا۔ وَتَعَمُّدُ الْقَيْءِ، تعمد القے یعنی آمدن قے کرنا، تعمد القے آمدن قے کرنا، وَدُخُولُ الْمَاءِ إِلَى الْحَلْقِ، اور پانی کا داخل کرنا حلق میں، کس لیے؟ پینے کے لیے یا للتبرد؟ تبرد کے لیے، یعنی گلے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تبرد آپ نے کہا خالی غرارہ کرتے ہیں، اور غرارہ کرنے کی وجہ سے آپ نے کیا لیا؟ پانی کو لیا، اور پانی کو لے کے غرارہ کر رہے تھے کہ پانی کہاں چلا گیا؟ حلق میں، ٹھیک ہے؟ تب کیا ہے یہاں پہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پانی آپ نے حلق میں رکھا، اپنے منہ میں رکھا تاکہ آپ کا منہ تھوڑا ٹھنڈا ہو، اور بنا اختیار کے پانی چلا گیا کہاں؟ حلق میں۔ لیکن اس سے کس کو مستثنا کیا ہے؟ دون ماء المضمضہ، ایس کے دیکھیں اس سے مستثنا کس کو کر دیا؟ دور ماء المضمضہ للصلاۃ، کلی والے پانی کے علاوہ۔ جیسے آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، وضو میں کلی کیا، کلی کا پانی اگر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، تو پھر اس صورت میں قضا واجب نہیں ہوگی۔ ورنہ اگر صرف اور صرف ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈال رہے تھے، وہ بے اختیار چلا گیا تو قضا واجب ہوگی۔ وَالْحُقْنَةُ بِالْمَائِعَاتِ، مگر سستانی صاحب کے نظر میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور کلی کا پانی کے حلق میں چلا گیا تو پھر قضا ہے اس کی، ہے وہاں پہ؟ شاید ہم نے رمضان میں پڑھا ہے، تو دیکھ لے کر دیکھنا پڑے گا۔ اب یہاں تو انہوں نے دونا کے ذریعے کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی ہاں، یعنی ما دون ماء المضمضہ للصلاۃ، بنا ماء مضمضہ کلی کے پانی کے نماز کے لیے۔ والحقنة بالمائعات، اور حقنہ لینا یعنی انیما لینا سائل سے۔ انیما کہتے ہیں لیٹرین کے مقام سے، جیسے پیٹ میں اگر کچھ مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، صحیح ہے، لیٹرین نہ ہو رہی ہو یا کسی اور چیز کے لیے لیٹرین کے مقام سے دوا ڈالی جاتی ہے، تو کہا اگر وہ دوا سائل ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ آپ پہ قضا واجب ہوگی اس روزے کی، اور اگر سائل نہیں ہے، ٹھوس ہے، تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا صابن کے ٹکڑے جیسا کچھ ہے، ایسی صورت میں اگر کچھ اس مقام پہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کی حساسیت سے دھیرے دھیرے دوا گل کے اندر چلی جائے اور جا کے اس کی صفائی کرے یا جو بھی ہو معاملہ، تو اب یہ ڈاکٹر ہی بہتر بتاتے ہیں، جانتے ہیں۔ والحقنة بالمائعات، ٹھیک ہے، سیال چیزوں سے انیما لینا، تو سیال چیز سے اگر انیما لیا ہے آپ نے روزے کی حالت میں، تو آپ پہ اس روزے کی کیا ہوگی؟ قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اور کس چیز سے آپ کو بچنا ہے؟ وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكِذْبِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، واجب ہے روکنا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، جھوٹ سے اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ پر، کہ کوئی غلط بات آپ رسول یا اللہ یا ائمہ کی طرف منسوب کریں جو ان سے نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ باطل ہوگا اور اس کی قضا آپ پر واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ وَفِي الْإِرْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ قَوْلَانِ، ارتماس کہتے ہیں سر کا ڈبونا، فی الماء پانی میں، اگر کوئی پانی میں سر کو ڈبو رہا ہے تو یہاں دو قول ہیں۔ کیا قول ہے؟ ایک نمبر حاشیے پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔
کہ لیس فی شیء من الاخبار المعتبرہ، اس بارے میں کوئی معتبر خبریں نہیں ہیں، روایتیں عند الفقہاء، فقہا کے نزدیک، ما يدل علی وجوب الکفارہ، کہ جو دلالت کرے کہ اس صورت میں کفارہ واجب ہے، فی المذکورات، جو باتیں ہم نے لاسٹ میں ذکر کی ہیں، فانکرها بعضهم فیها وقال بها آخرون واحتاط منهم جماعہ، تو کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس میں بھی کفارے کا کہا ہے، کچھ نے انکار کیا ہے، اور ایک جماعت نے کیا کیا ہے، احتیاط سے کام لیا ہے، ٹھیک ہے، کفارے کا کہا نا، انہوں نے قضا کا کہا، مثلا یہ صرف قضا کہی، اور سستانی صاحب کے نزدیک کراہیت ہے اس میں یہی تو سر کا ڈبونا، دیکھنا ہوگا فان کر، ان کے یہ ہے مبتلات روزہ میں نہیں ہے، یاد آیا جب ہم مبتلات روزہ دیکھیں گے نا، اس میں سر کا ڈبونا نہیں ہے، سر کا ڈبونا کراہیت ہے، اب کیا ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن بہرحال مبتلات میں انہوں نے شمار نہیں کیا ہے۔ اب کی ایک مسئلہ ہم لوگ اور ڈھونڈ رہے تھے، کون سا؟ پانچ چھ رکھی ہوئی ہے، میں اور مولانا غلام باقر صاحب وہی بیڑی پینے کا، اس کا دعا جائے گا تو جو ہے صحیح ہوگا نہیں، اس میں کیا ہے نا، غبار کو حلق تک پہنچانا صادق آ جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں سب جگہ احتیاط لگا ہوا ہے، ہاں جب احتیاط لگا تو اب تو احتیاط واجب ہے۔ یہ دیکھیں، وَقَذَا الْإِمْسَاكُ عَنْ كُلِّ مُحَرَّمٍ سِوَا مَا ذَكَرْنَاهُ، کہہ رہے ان کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، باقی بھی حرام چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس سے باطل کو کہا ہے، کچھ نے عدم بطلان کے لیے کہا ہے۔ اب دیکھیں، وَيَتَأَكَّدُ فِي الصَّوْمِ، کہہ رہے جتنے بھی حرام ہیں ان کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، جیسے غیبت حرام ہے کہ جائز ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے روزے میں۔ وَيَتَأَكَّدُ فِي الصَّوْمِ، اس کی تاکید زیادہ ہو جائے گی کس میں، روزے کی حالت میں، کہ روزے کی حالت میں غیبت ہے، نمیمہ ہے، کذب ہے، ان سب سے جو اخلاقی برائیاں ہیں، جن کو صحیح ہے گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، تو ان کو بھی ہمیں ان سے بھی کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ والمندوب انشاءاللہ کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین۔